اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 29 کی مختصر تشریح بیان کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کارڈلی چینل کو جوائن کریں۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اس میں بہت کچھ ہم نے پایا، بہت سی نیکیاں کیں، بہت سے صدقات اعمال کیے۔ اگر ان کا عمل اور ان کا اثر ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان کے بعد بھی اگر ہم اسی ترتیب سے چلتے رہے، نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان رہا، تو انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رمضان کے روزے، ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمایا۔ بے شک ہم میں بہت سی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ایک اجر کو کئی گنا بڑھا دینے والا ہے۔ ہمیں صرف اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور اچھی نیت رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بہتر اس میں کرم کرے گا اور فضل فرمائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اس پارے میں شامل صورتوں کی طرف اور پھر ان کی مختلف تشریح بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس بارے میں جس صورت کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الملک ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے کی گئی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر قسم کی حکومت اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ ابتدائی لفظ کو دیکھ کے اس نام کو سورۃ تبارک بھی ہے، نیز اس سورت کو سورۃ المنازعات اور سورۃ المنجمات بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کو سورۃ الملک کے نام سے اس کو جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ القلم اس سورت کی ابتدائی لفظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ نون سورت کا آغاز ہے لیکن اس میں قلم کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ الحاقہ اس سے مراد ہے واقعہ ہونا برحق ہے، مراد ہے اس سے قیامت۔ اس میں قیامت صغریٰ اور کبریٰ دونوں کا ذکر ہے۔ قوم عاد و ثمود پر قیامت صغریٰ برپا ہوئی اور کبریٰ کا مرحلہ بھی باقی، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحاقات رکھا گیا ہے۔ سورۃ المعارج اس کے معنی ہے سیڑھی۔ اس جگہ مراد درجات کی بلندی ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ذو معراج کہا ہے، یعنی درجات اور بلندیاں اسی کے لیے ہیں، اسی کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس ابتدائی سائل میں واقع ہوئی ہے، اس لیے سورت کا نام سائل بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ النوح اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو دعوت و توحید، قوم کے اکھڑپن، مخالف اور فارقین کے انجام بیان کیا گیا ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ النوح رکھا گیا ہے۔ سورۃ الجن اس سورت کی ابتدائی حصے میں جنوں کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، قرآن سن کر مان لیا، اور اسی سے سورت کا نام سورۃ الجن رکھا گیا۔ سورۃ المزمل مزمل کا مطلب ہے کپڑا اوڑھنے والا۔ قریش نے دارالانواء میں اکٹھے ہو کر آپ کو ایسے نام سے موسوم کرنے کا مشورہ دیا جس سے لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں۔ آپ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے کپڑا اوڑھ لیا اور اس حالت میں یہ کہا گیا یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، اس لیے سورت کا نام سورۃ المزمل رکھا گیا۔ سورۃ المدثر اس کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا۔ غار حرا کے واقعے کے بعد جب کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے پہ چل رہے تھے، اوپر سے ندا آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل امین نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے گھبرا گئے اور گھر آ کر کہا مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو کہا، تو اسی حالت میں سورت کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، اسی لیے سورت کا نام سورۃ المدثر رکھا گیا۔ سورۃ القیامہ اس صورت میں قیامت کا نقشہ بیان کیا ہے کہ جس دن بتایا گیا ہے کہ دنیا کا نظام اس طرح ہمیشہ جاری ساری نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ اسرافیل اس میں سور پھونکیں گے اور تمام نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ سورۃ الدہر اس صورت میں زمانے کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے اس کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا، اور اس بنا پہ سورت کا نام سورۃ الدہر رکھا گیا ہے۔ اسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ المرسلات مرسلات سے مراد تیز بھیجی ہوئی ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نظام ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورت کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورت کے مختلف اس پارے کے مختلف پوائنٹس کی طرف۔ ضروری اس میں سب سے اچھا بتایا گیا کہ سب سے اچھا عمل نماز، روزے، صدقہ، اخلاص، عمل احسن کرنا جو درست و نیک نیت سے مطابق کیا ہو۔ جہنم سے بچنے کے لیے حق بات سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ قلم اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی اور اسی سے ہر چیز کے تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ خیر سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہیں۔ تیز ہوا ایک ہفتہ تک مسلسل تیز ہوا چلی، آندھی آئی جس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ قرآن قول شاعر یا قول کہن نہیں بلکہ رب عالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ عذاب سے بچنے کے لیے انسان اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، خاندان کو فدیہ
میں دینا چاہے گا مگر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ قیامت کے متعلق یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں اس میں رات دن کے کام کے متعلق بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف بلانے والے رات دن کا لحاظ کیے بغیر دعوت کے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ قیام اللیل، رات کی نماز میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور رات کا اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ ظاہر و باطن پاکیزہ ہو، دنیاوی فائدے کے لیے احسان نہ کرے اور رب کی خاطر صبر کرے۔ یہ مبلغ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ جو دین کو پیغام آگے پہنچانے والا، اس میں صبر، پاکیزگی، دنیاوی فائدے بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ انسان کا گمان اللہ ہڈیاں نہ جمع کر سکے گا، کیوں نہیں؟ جو انگلیوں کے پورے درست بنانے پہ قادر ہے وہ آسانی سے یہ کام کر لے گا۔ شاداب چہرے، قیامت کے دن کچھ چہرے رب کو دیکھ کر تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ رہنمائی، انسان کو پیدا کر کے ہدایت کی راہ دکھائی، خواہ اب شکر کرے یا نہ شکرہ بنے۔ رب کے فیصلے، صبر کے ساتھ انتظار کریں، گناہ گار نہ شکرے کی پیروی نہ کریں، صبح و شام رب کو یاد کریں، دن رات سجدے و تسبیح کریں۔ قیامت آئے گی تو ستارے مٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جہنم کی شدت سے دھاڑ ہی ہوگی، غیظ و غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ رب کی خشیت، رب سے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ سجدہ نہ کر سکنا، منافق اور ریاکار قیامت کے دن سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں سجدے سے انکاری تھے۔ یہ بڑی ایک اہم ضروری بات ہے۔ جو لوگ دنیا میں رہ کے نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بھی سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اعمال نامے، دائیں ہاتھ والے میں لینے والے پسندیدہ عیش میں ہوں گے، جبکہ بائیں ہاتھ میں لینے والے جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ رب عظیم کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اس کی تسبیح پڑھیں۔ سبحان اللہ ربی، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جتنی بھی تسبیح اللہ تعالیٰ کے نام کے پڑھ لیجیے۔ اس میں بتایا گیا ہے معزز و مکرم لوگوں کو بتایا کہ دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ نماز میں دوام اختیار کرنے والے ہوں گے اور اس کی حفاظت کرنی ہوں گے، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ آگ میں داخلہ، قوم نوح غرق کر کے آگ میں داخل کی گئی، قبر کے جس آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ جنات ایک دفعہ قرآن سننے تو ان کی زندگی بدل گئی، ایمان لے اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ خیر کا جن، نماز، روزہ، قرض حسنہ، جو نیکی آپ اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کا زیادہ اجر اللہ کے ہاں سے پاؤ گے۔ یعنی ہم جو بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں ہم کسی کے لیے نہیں، اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور ہر نیک کام کرنے کا فائدہ صرف ہمیں ہی ہے، وہی ہمارے اعمال قیامت کے دن ہمیں بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ہمیں نیکی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ ہم اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ جہنم میں جانے کی وجہ، نماز نہ پڑھنا، مساکین کو کھانا نہ کھلانا، دین کے خلاف باتیں بنانا اور آخرت کو جھٹلانا۔ اعمال کی خبر، آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے گئے تمام اعمال کی خبر انسان کو دے دی جائے گی۔ بے رونق چہرے، باری مصیبت میں پڑ جانے کی فکر چہروں کو بے رونق کر دے گی۔ اللہ کے دیدار کی خاطر مساکین، یتیم، قیدی کو کھانے کھلانے والے بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ رب کی توفیق، رب کے راستے پہ چلنے کی توفیق سے ہی رب کی توفیق ملتی ہے۔ ہلاکت، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات یوم قیامت کو جھٹلایا ان کے لیے قیامت ہی قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اگلے سفر کی تیاری کا موقع عطا فرمائے۔ ہم دنیا کو اس طرح گزاریں کہ ہم اس میں ایسے عمل کریں جو ہمیں آگے چل کے ہمیں فائدہ دیں، کیونکہ اگلی زندگی جو اگلی منزل ہے مشکل منزل ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب لے لیا وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ساتھ ہی ہم اگلی منزل کو آسانی سے پا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ہماری دولت، مال، اولاد، کسی چیز کی کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ جب اعمال کو تولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی ذرے سے ذرا گناہ اور ذرے سے ذرا ثواب بھی ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی، دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔